اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے اور اس میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اس کے علاوہ سورہ النجم کی آیت عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ الماویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ان آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا یعنی آسمانوں کی بھی سیر کرائی اور وہاں بھی بڑی بڑی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مسجد حرام جس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی ابتدا کرائی گئی، یہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا جو علاقہ ہے وہ اس زمانے میں بھی مسجد حرام کہلاتا تھا، کیونکہ وہاں نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اور بتوں کی بھی کرتے تھے وہ لوگ، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسجد حرام تھی اور اب تو باقاعدہ اس کے چاروں طرف بہت بڑی مسجد اللہ کے فضل سے بن گئی ہے اور اس پوری مسجد کا نام مسجد حرام ہے۔ تو اسی جگہ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا جو علاقہ کھلا ہوا تھا، آپ وہاں تشریف فرما تھے اور نیند کی اور جاگنے کے درمیان کی حالت میں اس وقت تھے جب آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور وہاں آپ کو معراج یعنی وہ سفر کرایا گیا جو عام طور پہ اسی نام سے جانا جاتا ہے، معراج کے نام سے، اور آپ کو اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کی تیاری اس انداز سے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے آ کر کے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سفر کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے آپ کو وہاں لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے آپ کا دل باہر کیا، آگے کیا اور سونے کے تخت میں اس کو رکھا اور پانی سے یعنی زمزم کے پانی سے آپ کے قلب کو دھویا، اس میں سے کوئی گہرے رنگ کی سیاہی مائل سرخ شے نکالی اور اس کو پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت جبریل نے آپ کے سینے کو بند کر دیا اور پھر وہاں سے حضرت جبریل نے آپ کو ایک جانور پیش کیا جس کے بارے میں روایتیں میں یہ بات آتی ہے کہ وہ گدھے اور خچر کے درمیانی سائز کا جانور تھا، لیکن بے انتہا سفید اور بہت ہی خوبصورت، روشن، چمکدار
وہ جانور تھا۔ اس جانور کا نام احادیث میں براق آتا ہے۔ تو اس براق پر آپ نے سفر فرمایا، اور اس سفر کی کیفیت یہ تھی کہ آپ براق پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے اوپر، آپ کے سامنے، آپ کے آگے حضرت جبریل بیٹھے، کیونکہ ان کو راستہ دکھانا تھا اور اس راستے میں حضرت جبریل کو لے کے چلنا تھا۔ تو وہ براق پر بیٹھ کر آپ نے سفر شروع کیا۔ اس سفر کے دوران براق کی تیزی کا جو بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، وہ یہ کچھ اس انداز سے ہے کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی، نگاہ جاتی تھی، وہاں پر اس کا ایک قدم ہوا کرتا تھا، اتنی تیز اس کی رفتار۔ تو یہ سفر جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی خاص قسم کا سفر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام تھا، اور یہ نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دنیا کی سطح پر مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بلکہ آسمانوں کا بھی سفر کیا، 7 آسمانوں کا، اور سفر سے واپس اسی رات میں آپ تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، مانو جیسے وقت آپ کی خاطر ٹھہرا دیا گیا۔ بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر کافی سرسبز علاقہ دیکھا، وہاں تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے، آپ یہاں اتر جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ چنانچہ آپ نے وہاں اس مقام پر 2 رکعت نماز پڑھی، حضرت جبرائیل نے بھی پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے منع فرمایا، کہا کہ میں اس مقام سے واقف نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے خبر دی کہ یہ یثرب ہے، اور وہ شہر ہے، وہ بستی ہے، یہ جو ابھی کچھ دن بعد آپ کا مستقل مسکن بنے گی، اور یہاں سے دین کی تبلیغ اور دین کا بول بالا اب یہاں سے ہوگا، اور یہ مقام جو ہے آپ کا مدینہ، آپ کا شہر ہونے والا ہے، یعنی مدینہ رسول بننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ وہاں سے سوار ہوئے، پھر ایک اور بستی جس کا نام مدین ہے، وہاں بھی حضرت جبرائیل نے آپ کو رکوایا اور اتروایا، وہاں بھی اسی طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھوائی اور بتایا کہ یہ مدین کا علاقہ ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن نے قیام کیا تھا، اور ان کی اولاد وہاں پلی بڑھی تھی، اور اسی علاقے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق سے روانہ ہوئے، اور ایک مقام پر حضرت جبرائیل نے پھر آپ سے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور پھر آپ نے بتایا کہ یہ جگہ بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ بیت اللحم سے آپ بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی سفر میں آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان سے ان کی ہر نیکی کا ثواب 7 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی، دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے، اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ دنیا ہی ہے، اور دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑ دینے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ تو اس طریقے سے مختلف قسم کے لوگوں کا احوال آپ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ کو دکھایا گیا، اور اس سے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ کس قسم کے لوگوں کا کیا احوال ہوگا قیامت میں۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سر کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے، کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا۔ غرض انہیں ذرہ برابر مہلت نہیں ملتی تھی۔ اپنے مال میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سر پر آگے اور پیچھے، ان کے سطر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتھڑے لگے ہوئے تھے، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چر رہے تھے، اور زقوم کے درخت کو کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ یہ زقوم ایک ایسا درخت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہے کہ اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ذرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ وہ لوگ جہنم کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ان دسترخوانوں میں سے کچھ نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ الحمدللہ۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتلایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں اور پتھر نگل رہے ہیں۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ الحمدللہ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے،
اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر اسی طرح کاٹے جانے کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو وہاں ایک پتھر سے باندھ دیا اور 2 رکعت نماز وہاں پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے اور جماعت کے لیے صف بندی شروع ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کس کو امامت کے لیے بڑھایا جائے گا۔ حضرت جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آگے امامت کے مقام تک آپ کو لے گئے اور فرمایا کہ آپ کو ان کی امامت کرنی ہے۔ بتایا کہ یہ سب جتنے لوگ آپ کی اقتداء میں کھڑے ہیں، جو یہ سب وہ لوگ ہیں جو آپ کی ہی طرح اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں نبوت کے اور رسالت کے ذمہ داری سے سرفراز کیے گئے، اور آپ کو ان کی امامت کرنی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام نبیوں کا معراج کی شب میں امام بنایا گیا۔ اس امامت کے بعد آپ کا سفر دوسرا شروع ہو گیا، آگے کا سفر، مسجد اقصیٰ سے آگے کا سفر۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں کریں گے۔ یہ سفر جو تھا پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک رہا، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں دیکھی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی قسط میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔